دریافت فرمایا ہے کہ یوٹیوب پہ مونٹیزیشن، اس میں سبسکرائبر جو ہیں وہ 1000 ہوں تو یوٹیوب اس چینل پہ ایڈس چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ بھیا آپ نے جو بھی طویل سوال لکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اجتناب کرے، اور جس حد تک ممکن ہو ہمیشہ 2 چیزوں کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو سچ بولے اور اپنی زندگی میں بالکل جھوٹ کو دخل نہ دے جب تک کہ اس پہ وہ حالت نہ آ جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ گئی تھی کہ جب مصر سے گزرے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ ان کی بیوی کو ہتھیانا چاہتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت کل دنیا میں اگر کوئی ایمان پہ ہے تو میں اور تم، اور یہ بادشاہ لوگوں کی بیویاں خوبصورت چھین لیتا ہے، اور اگر یہ تم اس سے کہہ دو کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں بھی کہہ دوں کہ میری بہن ہے تو پھر ہمیں جانے کی اجازت دے دے گا۔ اور یہ ہوا اور ان کی جان چھٹی۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نازل ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے، اس میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ الا من اکرہ، ہاں کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ جھوٹ بولے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، تو 2 شرطیں ہیں، اسے جھوٹ بولنے سے نفرت بھی ہو، اور دوسرے اگر جھوٹ نہ بولا تو پھر بربادی اور تباہی آ جائے گی، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ایک تو ہے نا گلی محلے میں کسی نے کہہ دیا اور وہ کر نہیں سکتا، ایک ہے کہ اس نے کہہ دیا اور وہ عہدے والا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ ان 2 صورتوں میں کسی شخص کے لیے جب یہ مقام آ جائے تو جھوٹ بولنا پھر درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے اور دوسرے حرام نہ کھائے۔ یہ 2 کام اگر نہیں کرے گا نا تو اللہ اس کی دعا کو سنے گا، بس چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خدا اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہ 2 کام نہ کرے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اب یہ جو مال کی صورت آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے، ایک طرح کا مشکوک مال ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ آدمی ان کاموں میں پڑھ کے، اور بہت بڑی اپرچونٹی جو اللہ نے اسے دی ہے، اس اپرچونٹی سے اپنے آپ کو الگ کر۔ آپ نے جن صاحب کا نام لے کے تحریر فرمایا ہے کہ انتہائی واجب الاحترام اور علمی اور روحانی شخصیت ہیں، تو بھیا ہم بالکل ان کو علمی شخصیت نہیں مانتے، ہم بالکل ان کو روحانی شخصیت نہیں مانتے۔ انہیں بالکل سادہ قرآن کریم کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے علم کا معیار کیا رکھ لیا ہے؟ آخر کچھ تو پتہ چلے نا، کہ جو آدمی سادہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جو آدمی قرآن پاک تو بڑی بات ہے نماز کا ترجمہ نہیں جانتا، جو آدمی ایک طویل مدت تک پروفیسر رہا ہے، اپنے کالج میں پڑھاتا رہا ہے، بسم اللہ بھئی وہ اپنے فیلڈ کی بات کرے، وہ سوشیالوجی پڑھاتے رہیں اس کی بات کریں، وہ فزکس پڑھاتے رہیں سر آنکھوں پہ اس کی بات کریں، وہ کیمسٹری پڑھاتے رہیں اس کی بات کریں، بسم اللہ، ہمیں کیا حرج ہے ان کی بات ماننے۔ ایک آدمی معاشیات پڑھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو تو ڈاکٹر صاحب نے بہت مہذب اور شائستہ گفتگو میں مثالیں دے کے فرمایا، انہوں نے
مثالیں دے کے بات سمجھائی کہ اگر پاکستان پہ قرض زیادہ ہے تو آپ عالمی اداروں سے کہہ دیں کہ ہم یہ قرض واپس کریں گے لیکن سود نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا سود دینے کی۔ اور پھر بریسلر ترمیم کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ بھی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہہ دیں صاف کہ ہم سود تو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ قرآن منع کرتا ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ ہم اصل ذرا آپ کی جتنا قرضہ لیا تھا وہ واپس دے دیں گے جب ہوگا۔ اس پہ پھر اضافہ فرمایا جناب خادم حسین رضوی فیض آبادی صاحب نے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ان دو باتوں کو بھی نہیں مانتے تو پھر انہیں کہو آ جاؤ غوری مسائل ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں نپٹ لیں گے۔ اب اس بات پر بحث کریں وہ جنہوں نے زندگی بھر معاشیات پڑھائی ہے، اکانومی پڑھائی ہے، اکنامکس میں، ہم جیسوں کا کہنا یہ زیادتی ہے یار، ہمارا میدان نہیں ہے۔ تو اس لیے جن کو آپ علمی شخصیت اور روحانی کچھ نہیں ہے، آپ جتنے جذباتی ہو کے ان پڑھ لوگوں کو اپنا امام اور قائد مقرر کر لیتے ہیں نا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں قرآن کریم کا سادہ ترجمہ نہیں آتا، اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جن کی نمازیں سنت کے خلاف، اور سبحان اللہ آپ کے وہ علمی اور روحانی شخصیت، وہ اپنے وابستگان کو ان کے نام کے احوال سے تسبیحات عنایت کرتے ہیں۔ یہ کون سی اتنی کمال کی بات ہے یار، آپ کسی بھی آدمی کا نام لے لیں، اس کے حروف نکال لیں، علم الحروف یہی ہے، علم نجوم کی بعض اقسام میں سے یہ ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92 اس کا عدد بنتا ہے، اللہ کا عدد 100 کچھ بنتا ہے، تو آدمی بیٹھ کے ان اعداد کے حساب لگاتے لگاتے ماہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا میرا نام کامران ہے، اس سے کہا اچھا تم 46 مرتبہ تسبیح پڑھا کرو، کیونکہ کاف جو ہے اس کے نمبرز اتنے ہیں، را جو ہے اس کے نمبرز 200 ہیں، میم 40 ہے، الف 1 ہے، اور نون کے 50 ہیں۔ آسان سی بات ہے، یہ تو اب نہیں چھپتا، پہلے جو الف با تا سا کے نورانی قاعدے چھپتے تھے نا، اس کے آخر پہ لکھا ہوا تھا ابجد حوض ہدی کلمن صافظ کرشد زاغز۔ یہ 7 نام ہے، یہ 7 انبیاء علیہ السلام تھے، کون نہیں تھے، یہ ہمیشہ ان کے آخر پر چھپا رہتا تھا، بچے یاد کر لیتے تھے، اس کے عدد پھر نکالتے رہتے تھے بچوں کا دل لگانے کے لیے، ابجد حوض ہدی کلمن صافظ کرشد زاغز۔ یہ کون سی روحانیت ہے، کون سا کمال ہے؟ کسی شیعہ عامل کے پاس چلے جائیں آسانی سے سمجھا دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور افسوس ہے کہ آپ کا معیار اور سٹینڈرڈ یہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کے 7 احرف حروف ہیں، اور ہر ایک آیت میں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک جو آیت اور جو تفسیر ہے اس کی ایک حد ہے۔ یہ بھیا مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے جو آپ نے تحریر فرمائی۔ حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علم تفسیر کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت وسیع بھی ہے، اور قرآن کریم کی ایسی تفسیر جو خود اللہ کے ہیں بہت مشکل بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کس لیے؟ تعویذ گنڈے کے لیے۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، سالن پہ پڑھو تو 2 کو کافی ہو جائے گا، اس لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کس لیے؟ کہ سردیوں میں پڑھو تو گرمی ہو جائے گی، یہ سب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے لِلذِّكْرِ، تاکہ تم مجھے یاد کرو، سیدھی سی بات۔ فجر اور ظہر میں برابر کی قرات کرو، یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے بروج تک، یہ عمر رضی اللہ عنہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لکھا تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے نماز پڑھایا، اور سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا، عصر کی نماز اور عشاء اس کی قرات برابر ہونی چاہیے، ظہر اور فجر کی برابر ہونی چاہیے، اور عصر اور عشاء کی
اور مغرب کا وقت آ جائے تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے سورہ ناس تک پوری کوئی صورت، ایک رکعت اور دوسری رکعت اور تیسری میں صرف فاتحہ مغرب میں پڑھنی ہے۔ یہ ہے اللہ کی یاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ یاسین جو پڑھتا رہتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، بس عشاء کے بعد مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو صبح شام، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو ہے نا ان آیات کا فرمایا صبح و شام پڑھتے رہا کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن یاد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن کا سمجھنا، تفسیر بہت مشکل چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمت نہیں کرتے تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وَأَبًّا جب پڑھا سورہ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ میں چپ ہو گئے اور پھر فرمانے لگے عمر کیا ضرورت ہے اس کی تفسیر کرنے کی، کون تجھے بچائے گا، آسمان تجھے چھت دے گا اور زمین تیرے پاؤں تلے رہے گی اگر تو اس کی وہ تفسیر کر دے جو اللہ نے نہیں کہا۔ ڈرتے تھے۔ تو اس لیے تفسیر کی مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس میں یہ بہت تشریح کیا کہ سبعۃ احرف، احرف حروف کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے نا حرف، ایک ہوتا ہے لفظ، الف با پا تا سا یہ حرف ہے نا، پھر ان کو ملا لیں آپ تو لفظ بن جاتا ہے، الفاظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جملہ بن جاتا ہے۔ احرف حرف کی جمع، سبع سات طرح سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، 7 حروف میں۔ اس پہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان میں 40 اقوال لکھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور پھر آخر پہ پہنچ کے اس پہ رک گئے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ عربوں کے 7 قبائل کے جو لہجے تھے اس میں وہ 7 لہجے مراد ہیں۔ وہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا تھا قریش کے لہجے میں، اور بنو طے جہاں کے حاتم طائی تھے، اور اہل یمن، یمن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا نا الحکمت یمانیہ، دین کے کاموں میں حکمت بس یمن والوں کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا نا کہ ایمان تو ان یمن والوں پہ ختم۔ اور ثقفی حجاج ابن یوسف جہاں کا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا تھا، جہاں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس نے کہا تھا کہ بھائی کا رشتہ پوچھ رہی ہو تو وہاں فلاں سے کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ ہجڑے اس طرح خواتین کو دیکھا کرتے ہیں، خبردار یہ آئندہ ہمارے گھر آئے، منع فرما دیا تھا۔ اسی طرح حذیل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بنو حذیل میں سے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قراءات مختلف ہے۔ اور بنو تمیم، یہ تمیمی جو ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دجال کے دور تک یہ لوگ رہیں گے، یہ 7 تھے، قریش، طے، حوازن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا تھا، اہل یمن، ثقیف، حذیل اور تمیم، یہ 7 قراءتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کا مطلب آدمی آرام سے سمجھ جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے یہ فرما دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں جو گنے چنے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، آسانی سے سمجھ۔ اور کچھ ایسے ہیں بطن، جو چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، جو راز ہیں، ان کو علماء جان سکتے ہیں، ماہرین فن جان سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات لکل حد مطلع، ظاہر اور باطن کے معنی کو جاننے کے لیے دیکھو کچھ اسباب درکار ہیں، کچھ اور علوم تمہیں چاہیے۔ مثلا عربی تو آنی چاہیے نا، مثلا قرات کا تو پتہ ہونا چاہیے، مثلا یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے، مثلا یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ عورت عدت گزارے گی 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالنا۔ اب ایک آدمی آ جاتا ہے کہتا ہے جی خاتون کی عدت 1 سال ہے،
دوسرا کہتا ہے بھلے آدمی، یہ 1 سال کا حکم اللہ نے کینسل کر دیا تھا، پھر اللہ نے 5 طرح کی عدتیں مقرر کر دی تھی۔ 3 ماہ کی عدت کچھ خواتین کے لیے، کچھ کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت، کچھ کے لیے بچے کی ولادت کی عدت۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مقرر کر دیے ہیں۔ یہ نہ کرو، قرآن کریم کی یہ آیت کینسلڈ ہے اللہ کے باقی احکامات سے۔ یہ علم تو ہونا چاہیے نا، یہ علم بھی نہ ہو اور بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہی وہ چیز ہے جس پہ ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں، زندگی میں کبھی اس دینی قیادت کو قبول نہ کرنا جس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے رہے، بیت المقدس بن رہا تھا، تاکل من ساعتہ، یہاں تک کہ دیمک نے اندر ہی اندر اس لاٹھی کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے جب وہ ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کی طرف تشریف آوری ہو گئی، تو تب اللہ کہتا ہے جنات نے جانا ان کا، حضرت کا تو کب کا انتقال ہو گیا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اس عذاب، ذلت کے عذاب میں، ان کے ڈر سے جو بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، ہم کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام 2 سال لاٹھی ٹیک کے جو کھڑے رہے اور دیمک نے چاٹ لیا، تو اتنے عرصے کی نمازیں کہاں گئیں؟ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت اتنا عرصے سے کھڑے ہیں، کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ یہ ہے علم، یہاں پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ کبھی اس کی نہ ماننا جسے علم نہیں ہے، اور دوسرے جس آدمی میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، جو مشائخ، خانقاہیں، ان چیزوں سے حاصل ہوتی تھی نا، اور اگلے بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، غصے پہ قابو کیسے پانا ہے، عقل کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں ہی احمق رہ جانا ہی بہتر ہے کہ میں احمق ہوں بھائی، مجھے ایسے ہی چھوڑ۔ غیب پر یقین۔ بہلول تھے، تلفظ دیکھ لینا، ہم نے دیکھا تھا پھر بھول گئے، بہلول کہتے ہیں یا بہلول کہتے ہیں، ڈکشنری میں مل جائے گا۔ ملکہ زبیدہ اور وہ گزر رہے تھے، ہارون ہارون رشید گزر رہے تھے، اور بہلول کہتے ہیں مجذوب دیوانے تھے، اور وہ دجلہ کے کنارے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ تو زبیدہ نے دیکھا اوپر سے اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو ہنسی کہ حال احوال پوچھوں، کوئی بات کریں۔ انہوں نے کہا بی بی جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جنت کے گھر آپ بیچتے بھی ہیں؟ ان کا ہاں بہت مہنگے ہیں لیکن بیچ دوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں بکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس زمانے کے 7-8 روپے، ان کا اتنے دے دو، لے لو۔ تو ہارون رشید ہنستے رہے یہ سارا مکالمہ دیکھ کے، اس نے پیسے پھینکے، انہوں نے کہا یہ گھر تمہیں دے دیا، مٹا دیا۔ شاہی سواری آگے چلی گئی۔ ہارون کہتے تھے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے گھر بک رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ گھر بیچتے ہو؟ اس سے کہا بیچتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی دے دو۔ اس سے کہا تمہاری بیوی نے جو خرید لیا، تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ ذہن میں انہوں نے رکھا۔ ایک دن اور گزرے تو بہلول پھر گھر بنا رہے تھے۔ تو بہلول کو دیکھ کے وہ پھر لپکے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے ملے گا؟
انہوں نے کہا غیب مشاہدے میں آیا ہے تو لینے آئے ہو، اور جس کو غیب کا یقین تھا وہ اپنا گھر خرید کے جا چکا۔ تو اس لیے اللہ کے وعدوں پر اعتبار، جنت اور جہنم کا اعتبار، یہ سب چیزیں جن مشائخ کے یہاں آتی ہیں نا، اور جو ذلت برداشت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو آگ کی بھٹی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں کسی مذہبی قیادت کا اعتبار نہ کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے لمعات التنقیح، ایک صحیح مشکات کی شرح ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور اسی طرح اس حدیث کی اور بھی شروع ہیں، مگر خلاصہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن بہت مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث۔ پھر آپ نے فرمایا ہے ایک اور صاحب نے سائی وال سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اور اس نے سانس لیا اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا وراثت میں حصہ ہے، وہ حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھو بھائی، ہر وہ بچہ جو مرد کی وفات کے 2 سال کے اندر اندر پیدا ہوگا، ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک اس بچے کا وراثت میں حصہ ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا اور مر گیا، لیکن اس کی میت کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی، اس کا بھی حصہ ہے۔ ولادت کے بعد اس سے سانس لی، ایک سانس، اور پھر انتقال ہو گیا، اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ ایسے ہی نہیں شریعت نے چھوڑ دیا۔ اس لیے بچے کو اس کی ماں یا باپ کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے جو وراثت ملے گی اس کا حصہ تو کون ہے، لیکن بچے کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے ورثاء میں سے کون کون زندہ تھا، اگر اس کا پتہ چلے نا، اور یہ پتہ چلے مال وغیرہ کتنا تھا، تو پھر تقسیم کی جا سکتی۔ یہ کویسچن میلبورن آسٹریلیا سے آپ نے بھیجا ہے کہ کین وی ڈیئرلی ظہر صلاح which in office to ensure we can pray عصر from same وضو۔ دیکھیں بھیا، بہت آسان مسئلہ ہے، اسے صرف سمجھنے کی بات ہے۔ ظہر اور عصر کو آپ ایک ہی وضو میں جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صحیح وقت پہ ظہر پڑھیں، مسجد میں بھی اور جماعت میں بھی، یہ 2 چیزیں آپ کو حاصل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عصر اپنے وقت پہ پڑھ لیں اور وضو اتنی دیر برقرار رہے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور ظہر کو اپنے آخر وقت پہ لاتے ہیں، مثلا ظہر کا آخری وقت ہے، فرض کر لیجئے 3 بجے، اور عصر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ نے 2:45 بجے جماعت ہو گئی اور مسجد میں جماعت ہو گئی، کچھ دوستوں نے پڑھ لی مل کے، لیکن وہ اصل جماعت چھوڑ دینے کا جو نقصان ہے وہ رہے گا۔ مسجد میں جا کے دوبارہ جماعت کر لی تو یہ جماعت مل جائے گی، اگرچہ کم درجے میں، اور اسی طرح جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ اب 2:45 بجے آپ نے یہ پڑھ لی اور اسی وضو سے 3:10 پہ آپ نے عصر پڑھ لی، دونوں نمازیں ہو گئی۔ لیکن ایک تو جماعت کا مسئلہ ہے کہ وہ نہ رہ جائے، ایک آدمی اکیلا ہے فرض کر لیں، اور وہ ظہر آخری وقت پہ پڑھتا ہے، عصر پہلے وقت پہ پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی مجبوری ہے، لیکن ہے وہ جماعت کا پابند، انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ اس کی مجبوری ہے، ٹرین ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی فنکشن ہے، تو اسے ایک آخری وقت میں اور ایک پہلے وقت میں پڑھ لی۔ یہ جمع سوری کہلاتا ہے، یعنی صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا، حقیقتاً نہیں۔ حقیقت میں 2 نمازوں کو جمع نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اس بات سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے وہ جماعت سے، ایک جماعت سے پڑھنا، دوسرے مسجد کی فضیلت ہے کہ جتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جماعت کے لیے تلقین فرمائی ہے۔ اور دو صورتیں اور بھی ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہمارے زمانے کے علماء کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اتنے اہل علم نہیں رہے، اور جو ہیں نا یہ جتنے ٹائم اور پلینز اور ٹرینز اور یہ جو چیزیں اتنی بدل گئی ہیں، اس میں بہت نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا عثمانی صاحب نے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے فرمایا تھا کہ ہم حنفیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ میں داخلہ احرام کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو احرام باندھنے کے لیے پھر جتنے ڈرائیور جاتے ہیں، جتنے لوگ جاتے ہیں مکہ میں، ان کے لیے شرط ہے۔ تو ذرا سوچیں یہ مسئلہ کس طرح ہوگا، اس پہ لوگوں کو بیٹھ کے خود سوچنا چاہیے۔ اہل علم کو ابھی تک شاید نہیں سوچ پائے۔ اسی طرح ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اب سیدوں کو کوئی تحفے تحائف نہیں دیتا۔ سید اپنی ضروریات زندگی کے لیے کیا بھیک مانگے یہ زیادہ اچھا ہے، یا ہم اس شرط کو اٹھا دیں حنفیہ کی، اور جیسے باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سید بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، ہم اس فتوے پہ چلے جائیں؟ اب یہ کس سے جا کے کہیں کہ حضرت کوئی فتویٰ بتائیں؟ اسی طرح ایک آدمی کا پلین ہے اور وہ پلین میں نماز پڑھ نہیں سکتا، حکومتی جبر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جبر ہے، کوئی اور ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے دیکھ لیا تو کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ آدمی جمع بین الصلاتین حقیقی کر لے کہ عصر کے وقت میں ظہر بھی ملا کے پڑھ لے، عشاء میں مغرب کو بھی شامل کر لے، یہ حقیقی کر لے، یا قضا کر دے نماز اور پھر جا کے گھر قضا پڑھے۔ ان ساری چیزوں میں علماء کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کاش اتنا علم دیا ہوتا تو ہم خود ہی کچھ عرض کر سکتے، لیکن یہ درخواست ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں ان مسائل کو سوچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں میں سنن موقدہ میں اگر تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی نیت کر لیں تو کیا اس کا ثواب مل جائے گا؟ بالکل ملے گا بھیا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ سنن موقدہ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے احناف کے نزدیک وہ واجب ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے بحث کی ہے کہ وطر کو ترجیح حاصل ہے یا صبح کی 2 سنتوں کو۔ اور بات سمجھو، ہمارے نزدیک چونکہ وہ واجب ہیں اور جماعت سنت موقدہ ہے، تو فجر میں وہ کہتے ہیں کہ جماعت سنت موقدہ ہو رہی ہے نا، اور تم نے بھی سنتیں پڑھنی ہیں، تو جو واجب ہے اسے پہلے ادا کرو، کسی کونے خدرے میں کہیں بھی۔ یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں اسی صف میں کھڑے ہو کے یا اس سے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے سنت یہ نہیں پڑھنی، لیکن ادھر ادھر کہیں جا کر ادا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے دیکھا جماعت فجر کی کھڑی ہو گئی ہے، تو اپنی ہمشیر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں حاضر ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے 2 سنتیں پڑھیں، اور پھر آ کر اس لیے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم صبح کی 2 رکعتوں کو واجب کہتے تھے، اور بہت سے فقہاء نے سنت موقدہ لکھا ہے تو قریب بوجوب ہے۔ تو اس لیے یہ صرف فجر ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ سنت موقدہ جو پڑھتے ہیں اس میں تحیت الوضو کی نیت کر لی، مثلا ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اس میں آپ نے سوچا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، پھر آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ تحیت الوضو ہے، پھر آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ تحیت المسجد ہے، پھر آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو یا سب لوگوں کو پہنچے، یہ بھی نیت کر لی کہ سنت موقدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ظہر کے فرائض کے بعد۔ یہ سب نیتیں جائز ہیں، درست۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے، کوئی بدعت نہیں بھیا۔ اناؤ سے یہ سوال پوچھا ہے واصف صاحب نے، کوئی بدعت نہیں ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا جس دور میں عید کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین صرف ہاتھ ملا لیتے تھے. یہ چیز شروع کی اہل تشیع نے ایک دوسرے سے گلے ملنا. تو عید کے دن وہی گلے ملتا تھا جو شیعہ ہوتا تھا. تو اہل السنہ نے فتویٰ دیا کہ عید کے دن گلے ملنا بدعت. اب نہ وہ شیعہ رہے، نہ سنی رہے، نہ عید رہی، نہ شب رات رہی. ہر ملاقات میں ہی لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ملتے ہیں. جب وہ سبب اور وجہ مٹ گئی تو اب وہ فتویٰ بھی ختم ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے پہنے ہیں جو ان کے زمانے میں عیسائی راہب اور پادری پہنتے تھے. جب یہ عام ہو گیا تو سب ختم ہو گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لوہے کے کیل لگائے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ حضرت چپل میں اپنے کیل لگائے ہیں. انہوں نے کہا اتنا طویل فاصلہ پیدل چلنا ہوتا ہے تو کیل نہ لگاؤں تو جوتا تو اکھڑ جائے. انہوں نے کہا حضرت عیسائی ایسے کرتے ہیں. فرمایا عیسائیوں کا کیا ہے، ہر آدمی جس سے سفر کرنا ہے اب یہی کرے گا. انہوں نے مشابہت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. کسی بھی غلط کام اور چیز میں مشابہت کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرائط ہونی چاہیے. یہ جو عید کا مسئلہ ہے نا، کوئی شرط اس میں نہیں پائی جاتی. اس سے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی درجے میں نہیں. خوشی کی وجہ سے گلے ملتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ ضرورت آخر کیا ہے کہ لوگوں کو خام خواہ فتوے کے شکنجے میں کسو. فتویٰ یار لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا. فتوے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو ہم تنگ کریں. ہاں جہاں کہیں اس کے علاوہ کام نہ چلے وہاں آدمی صحیح فتویٰ دے. ایک بیان میں کہا تھا کہ مرد کا دیکھنا اور ہے اور عورت کا دیکھنا اور ہے. اس بیان کو ڈھونڈنے میں کافی گھنٹے صرف کیے مگر نہیں مل سکا. یہ بات پھر دوہرا دیں. کس کو دیکھنا بھیا، آپ کو یا مجھے؟ عورت کا دیکھنا اور ہے اور مرد کا دیکھنا اور ہے. اصل بات یہ کہی تھی کہ مرد کا عورت کو دیکھنا یہ ہے جہاں پر شدید گناہ ہے، جن حالتوں میں اللہ نے خاتون کو دیکھنے سے منع فرمایا. اور عورت کا مرد کو دیکھنا وہ کم گناہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شرم اور حیا خواتین میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ مرد کے دیکھنے میں جو گناہ اور چیز ہے وہ عورت کے دیکھنے میں نہیں ہے. وہ ان دونوں میں فرق کرتا ہے.